الٹیمیٹلی کچھ دنوں بعد یہ چیز کورٹ میں آئے گی, 12 تاریخ سے پہلے آئے گی, ڈبیٹ ہوگی, پٹیشنز ہوں گے, آرگیومنٹس چلیں گی, ایشو بیٹھے گا انٹرپریٹیشن آف لا پہ. اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کوئی اگر ڈبیٹ کرتے کہ کورٹ کی کنٹیمپٹ کیا ہے, دیٹ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. یہ پھر شو نہیں ہوتا, یہ انٹرویو نہیں ہوتا. آپ 248(1) کو کہہ رہے ہیں. 248(1) ایونچولی کورٹ یہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ وی ڈیسائیڈ کہ میلیفائڈ ہے یا بونافائڈ ہے. یہ جو 9 لوگ ہیں, 4 گورنر, 4 چیف منسٹرز, 1 پرائم منسٹر, جو اس آرڈیننس میں ابھی تک جو مجھے سمجھ آئی ہے, اور فیڈرل منسٹرز اور پروونشل منسٹرز اس آرڈیننس میں بھی ہیں. تو اب 2-3 آرگیومنٹس. ایک تو انٹرپریٹیشن آف لا الٹیمیٹلی از اپہیلڈ بائی دا کورٹس. اس میں جو شہریوں کی جو آرگیومنٹ ہے وہ پہلے ایز اے سٹیزن میں چاہتا ہوں کہ یار ہر ایک اکاؤنٹیبل ہو. میں آپ کے لیے ووٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے ووٹ کیا ہے, جو لڑکا جس نے یہ پانی لا کے رکھا ہے یہ نہیں اکاؤنٹیبل ہو, کائرہ اکاؤنٹیبل ہو. ہی از دا منسٹر آئی ووٹڈ ان. ٹھیک ہے, ایک تو آپ سٹیزنری کو ان اے وے کہہ رہے ہیں کہ یار وی آر ابو دا لا. باٹم لائن یہ ہے کہ جب مہینے 1.5 مہینے بعد الٹیمیٹلی یہ سب چیزیں آرگیومنٹس میں آئیں گی کہ ہاؤ کین یو ناٹ ہولڈ دا ہائیسٹ اسٹیک ہولڈرز ان دا لینڈ ریسپانسبل, تو وائی آر وی جسٹ بائنگ ٹائم اگین سر. پھر سے کیوں؟ بات یہ ہے کہ بہت سارے, کیونکہ ماضی سے آپ اپنا راستہ اپنا رشتہ توڑ نہیں سکتے. بہت سارے لوگ وہ آج زندہ ہیں, وہ جج زندہ ہیں, وہ جرنیل زندہ ہیں, وہ بیوروکریٹ زندہ ہیں, جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد وہ جو مارشل لا لگا تھا اس میں پیپلز پارٹی کو پھانسیوں کی, کوڑوں کی ناجائز سزائیں دی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو دی جانے والی سزا کو تو عدالت خود مانتی ہے. ان کو سزا دینے والا منصف مانتا ہے کہ ہم نے غلط کیا. اگر اس کو پروٹیکشن نہیں ہوگی تو آج تک کیوں نہیں اس جج کے خلاف, اس دور کے سارے ان ایگزیکٹو کے خلاف کیوں نہیں سو موٹو ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو پروٹیکشن دی گئی تھی. ان کو قانون ان کی سرٹن پرفارمنسز میں پروٹیکشن دیتا ہے. اور دوسری گزارش یہ بھی ہے, عدلیہ کا بہت احترام ضروری ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لا ہونے چاہیے, بہت احترام ہے, لیکن ایک بات عدلیہ مجھے یہ آپ سے یہ کہنی ہے کہ وہ عدلیہ نہیں ہے جس سے ادارے جنم لیتے ہیں, وہ پارلیمان ہے جس سے ادارے جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پارلیمان ہے جس سے قانون جنم لیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے وجات کہ دنیا میں پاکستان کے ہو یا دنیا کا, ججز کی اپوائنٹمنٹ کسی ایک شخص کی اپنی سوچ ہے. چیف جسٹس ہوں یا کوئی اور جج, ان کو کسی ایک وزیر اعلیٰ نے, کسی گورنر نے, کسی پرائم منسٹر نے یا کسی پریزیڈنٹ نے چنا تھا, اور وہ اچھی چوائس ہوگی. نہیں, ایک منٹ ذرا, وہ ان کی اچھی ججمنٹ ہوگی, انہوں نے بہت اچھی ججمنٹ دی ہوگی اور وہ اچھے پرفارم کر رہے ہوں گے, بٹ وہ ایک شخص کی چوائس تھے, ایک شخص کی ججمنٹ تھے. میں تو 7 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں, میں 90,000 ووٹ لے کے آیا ہوں, کیا میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ایک منٹ, میں جو عوام کا نمائندہ ہوں, میری کوئی اور میرے ادارے کی کوئی حیثیت نہیں. انسٹیٹیوشنل سوال ہی نہیں تھا کہہ رہا. میں تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کانسٹیٹیوشنل سوال, میں اسی لیے کہہ رہا صاحب, جب اس کورٹ کو یہ آپ کی یہ لسٹ ہے, یہ جو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیے ہیں لاز, NRO ریسنٹلی کیا, 2007 میں وہی ملٹری کورٹس اینٹی ٹیرر والا 90s میں کیا تھا. دے کین اسٹرائک ڈاؤن لاز, از دیئر جاب ود ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. ان کا کام ہے کہ اگر آپ, مگر ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن سیپریشن آف پاورز, لیجسلیٹو, ایگزیکٹو, جوڈیشری میں ٹریکارڈ میں موجود ہے. لیکن آئین کی کون سی کلاس میں لکھا ہے کہ یہ ججمنٹ وہ دیں گے؟ مگر اگر کوئی وکیل ہوتا تو آپ سے پوچھتا کہ آپ اس چیز کو, یہ جو ہفتے 10 دن میں آنے والی ہے, الٹیمیٹلی جب آپ کے پاس پریسیڈنٹ ہے, آپ اس چیز کو ود ان دا اسپرٹ, اب اسپرٹ کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے نا, روح ہوتی ہے, ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. Yes, I am defending really it. I am defending it. Within the spirit of the constitution, آپ کہتے ہیں کہ یہ اپہولڈ کرے گی. اس جوڈیشری نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا تو بہت سارے انسٹنسز ہیں, نہیں بہت سارے انسٹنسز ہیں. موجودہ عہد میں کچھ فیصلے ہمارے خلاف ہوئے, بلکہ سارے فیصلے ہمارے خلاف ہوئے, تو کیا ہمیں عدالت میں جانا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ جو انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے وجات, ایک مجھے بات بتائیں, 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی, 19ویں ہو رہی تھی, 20ویں ہو رہی تھی, میں بیٹھا تھا اس عدالت, اس پارلیمان میں, میرے لوگ بیٹھے تھے اس کمیٹی میں, ہم نے اس کو ڈیبیٹ کیا, ہم نے اس کے سٹیک ہولڈر سے ڈیبیٹ کیا, ہم اس کے ایک ایک لفظ کو جانتے ہیں کہ وہ ہم نے کیوں ڈالا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ضرورت بلوچستان میں کیا تھی, پروونشل اٹانومی کی کیا صورتحال تھی, ایگزیکٹو کو کیا کیا چیزیں چاہیے تھیں, اس کے درپیش چیلنجز کا مجھے پتہ ہے, جج صاحبان کو پتہ ہے, وہ تو اس پروسیس کا حصہ نہیں تھے. تو یہ کیا لاجک ہے کہ انٹرپریٹیشن وہ کرے کہ جو بنانے والا ہے,
جس کو سارے اس کی بیک گراؤنڈ کا پتا ہے, ایک ایک فل سٹاپ اور کاما کا پتا ہے وہ کیوں ڈالا گیا, کس جگہ ڈالا گیا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم بنا دو, انٹرپریٹیشن کو اور کرے گا. چلیں, پوائنٹ ویل, یہ میرا ذاتی ویو ہے. پوائنٹ ویل سیٹ, اچھا پوائنٹ ہے. پتہ نہیں کتنی وکالت پڑھی ہے, بٹ پڑھنی چاہیے تھی آپ کو. نہیں, میں وکیل نہیں. اینڈ دیٹس اے کمپلیمنٹ, آئی نو نہیں ہے. اچھا, اب میری بات سنیں. پرائم منسٹر از دا اسٹیٹ, ہی ریپرزینٹس دا اسٹیٹ. کون سی ہے؟ آرٹیکل 90 کہتا ہے کہ دا پرائم منسٹر ریپرزینٹس دا فیڈریشن. فرض کریں کل پرائم منسٹر کو غصہ زیادہ آتا ہے, کسی کو اس نے گولی مار دی. پھر سے ریفریز کر رہا ہوں اپنا کویشچن, وہ میلیفائڈ ہے, وہ بونافائڈ نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر نے کل خدا نہ خواستہ قتل کر دیا, یہ 248(1) اپلائی نہیں کرتی. 248(1) کا جو آؤسٹر کلوز ہے, جو کہتا ہے کہ یار آپ کو اجازت ہے پرفارم یور ڈیوٹیز, دل کھول کے بہادری سے اپنا کام کریں آپ. ڈیورنگ پرفارمنس آف ہز ڈیوٹیز. لیٹ می, یس, ٹھیک ہے, یہ ڈیوٹی نہیں تھی, یہ میلیفائڈ ہے, آپ غلط کر رہے ہیں, ذاتی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ, ملک کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. we're not giving you 248(1). تو الٹیمیٹلی جب ایک پریسیڈنٹ ابھی سیٹ ہوا ہے کہ اس پورے پروسیجر کو, اس میں 248(1) کی بھی آرگیومنٹس ہوئی تھی کہ آپ کو پروٹیکشن نہیں ہے, وہی پروٹیکشن پھر سے آپ سیکھ کر رہے ہیں, اس کو ایکسٹرا ایمپ اپ کر رہے ہیں. اور لارجر سوال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کورٹ ہی نے کہنا ہے کہ بھائی جان ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہم کریں گے, آپ نہیں کریں گے. یو ول ناٹ ڈو اٹ, یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ڈو. آپ لا بناتے ہیں, لا کو انٹرپریٹ اور اپہولڈ ہم کرتے ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوشنل نہیں, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسپرچول فیکٹ ہے. تو میں آپ سے آ کے پوچھتا ہوں کہ جب پوری کیبنٹ چلی جاتی ہے ایک ہی ڈیسیجن سے, جب یہ تصادم پھر سے ہوگا, ابھی نہیں کبھی اور ہوگا, تو وائی آر یو ڈینائنگ می and why are you denying the people of Pakistan, and why don't you concentrate on other things like governance, and why don't you write the letter, Kaira Saab? Why don't you just write the letter? بات یہ ہے کہ دنیا میں تاریخ یہ ہے کہ جب قومیں تدریجی مراحل سے گزر کے ترقی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو ان میں کئی ادوار آتے ہیں. ایک دور یہ بھی ہے جب ہمیں اداروں کے اندر ایک کلیش سا نظر آ رہا ہے, سیٹل ڈاؤن ہونے کی کیفیت ہے, اس میں کبھی اوور سٹیپنگ بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کبھی ہماری طرف سے ہو, کبھی کسی دوسرے ادارے کی طرف سے ہو, لیکن یہ الٹیمیٹلی اس آپس کی چپکلش نے اس کو سیٹل کرنا ہے. یہ تاریخی تدریجی عمل ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. رہا سوال کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, میں نے پہلے آپ سے سوال کیا کہ یس, اگر مجھے انصاف عدالت سے نہیں مل رہا تو میں کیا عدالت جانا چھوڑ دوں, کیا میں عدالت کے اوپر ڈسٹرسٹ کروں؟ نو, آئی ہیو ٹو گو اگین اینڈ اگین ٹو دا کورٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کورٹ کا اختیار ختم کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں کورٹ کے, اور سنیں, you believe in the courts. yes of course I believe in the courts. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ مجھے قانون بنانے کا اختیار ہے, عدالت کو قانون نافذ کرنے کا اختیار ہے, امپلیمنٹ کرانے کا اختیار ہے. انٹرپریٹیشن کے اوپر میرا نقطہ نظر مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بہتر جانتا ہوں, لیجسلیچر بہتر جانتا ہے کہ کوئی قانون کیوں بنایا گیا, اس کی روح کیا ہے. جو اس پروسیس کے اندر بیٹھے ہوئے جج صاحبان نہیں ہیں ان کو کس طرح پتہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بریک لیتا ہوں. ایک چیز کرتا جاؤں, مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ کبھی وہ وقت آ جائے گا, اور کچھ نہیں تو یہ جو یونانیمس ججمنٹس آ رہی ہیں یہ کبھی ڈسینڈنگ نوٹ کے ساتھ ججمنٹ آنی شروع ہو جائے گی. ڈسینٹ از آلویز گڈ فار ڈیموکریسی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں.